موت کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا۔ اللہ نے ہمیں ایسے خوبصورت اتنے عظیم الشان نبی دیے ہیں، ہماری نوجوان نسل ان کے طریقے کو چھوڑ کے ان کے دشمنوں کو طریقوں کو اپنائے تو یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی بے وفائی ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے کبھی اپنی داڑھی کو کاٹا نہیں، کبھی اپنی داڑھی کو منڈایا نہیں، اور ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی داڑھی منڈے ہوئے چہرے کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی ایسے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ زندگی میں ایک دفعہ 2 شخص آپ کے سامنے ایسے آئے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جو ہی وہ سامنے آئے آپ نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا تمہارا ناس ہو جائے، تمہیں کس نے کہا تم داڑیاں منڈاؤ؟ کہا جی ہمیں ہمارے رب نے یعنی ہمارے بادشاہ نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں کترنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آپ کے اس علاقے میں جہاں دین کی فضا ہے، دین کا ماحول ہے، اتنے علماء ہیں اور اتنی دین سے محبت ہے، اتنی دین کی طرف رغبت ہے، اتنی سادگی ہے، وہاں بھی ایسے نوجوان جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوں دیکھ کے بڑا درد ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو کوئی کیوں نہیں سمجھاتا کہ یہ چہرہ حضور کے دشمنوں والا ہے، یہ چہرہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی ناپسند ہے، اور وہ چہرہ جس چہرے پہ حضور کی سنت ہو وہ چہرہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ ان نوجوانوں کے آخر باپ ہوں گے، ان نوجوانوں کی آخر مائیں ہوں گی، ان نوجوانوں کے آخر کوئی دادا ہوں گے، کوئی ان کے ماموں چچا ہوں گے، ان کو کوئی کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمیں متقی بننا ہے، اپنے نبی کا سچا غلام بننا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ کون کون آپ میں سے تیار ہے؟ پکی بات ہے نا؟ اب تو داڑھی نہیں منڈائیں گے، اب تو داڑیاں نہیں کاٹیں گے، اب تو ننگا سر نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی سر ننگا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے تو کہیں سے ڈھول کی آواز آ رہی تھی، ڈھول کی آواز آ رہی تھی، غلام ساتھ تھا تو ایک دم کانوں میں انگلی ڈال دی، کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اور غلام سے اور چلتے رہے، غلام سے بار بار پوچھتے رہے۔ وہ آواز ختم ہو گئی، ڈھول کی آواز ختم ہو گئی، ڈھول کی آواز ختم ہو گئی۔ جب غلام نے کہا کہ حضرت اب ڈھول کی آواز نہیں آ رہی تو کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ ایک دفعہ ڈھول کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں اور اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے بھائی ڈھول کی آواز ختم ہو گئی؟ جب ختم ہو گئی تب آپ نے کانوں سے ڈھول کی آواز نکالی۔ بتائیے وہ نوجوان جن کے کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوتے ہیں اور وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ نوجوان جن کے موبائلوں پہ میوزک والی ٹونیں لگی ہوتی ہیں، یہ کل قیامت کے دن حضور کا کیسے سامنا کریں گے؟ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میوزک سے توبہ کریں، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے توبہ کریں، داڑھی منڈانے سے توبہ کریں، اور زبان کے غلط استعمال سے توبہ کریں، نگاہ کے غلط استعمال سے توبہ کریں، آپس کی لڑائیوں سے توبہ کریں، آپس کی جدائیوں سے، آپس کی نفرتوں سے توبہ کریں۔ کوئی مسلمان کسی سے نفرت نہ کرے، مسلمان سب برابر ہیں، مسلمان سب برابر ہیں۔ عرب کو عجم پہ کوئی فضیلت نہیں، عرب کو عجم پہ کوئی فضیلت نہیں، آفریدی کو غیر آفریدی پہ کوئی فضیلت نہیں، پختون کو غیر پختون پہ کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے۔ تقوی جس میں ہوگا وہ اونچا ہے،
تقوی جس میں نہیں ہے وہ نیچا ہے۔ اس لیے ہمیں متقی بننا ہے، ہر مسلمان سے محبت کرنی ہے، کسی مسلمان سے لڑنا نہیں ہے، کسی مسلمان سے جھگڑنا نہیں ہے، کسی مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی، کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اگر کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے، اگر کوئی کسی سے اپنا تعلق توڑے ہوئے، بات چیت کو بند کیے ہوئے، اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے صلح کر لے۔ مسلمان جب دو مسلمان آپس میں بات چیت نہیں کرتے، آپس میں بات چیت نہیں کرتے اور 3 دن گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری عبادتیں مردود کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ ان میں آپس میں گرما گرمی ہو گئی۔ دونوں بھائی ہیں حضرت علی کے، حضرت امام حسین حضرت اماں فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں کہ بیٹے ہیں، اور حضرت محمد بن حنفیہ یہ حنفیہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ سے، حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ دونوں بھائی ہیں، آپس میں رنجش ہو گئی اور بات چیت بند ہو گئی۔ جب تیسرا دن آیا تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور کہا بھائی ہمارے نانا کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ رنجش ٹھیک نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ جدائی ٹھیک نہیں ہے، اور 3 دن ختم ہونے والے ہیں۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ صلح میں پہل میں کروں، جو صلح میں پہل کرے گا اس کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہوگا، اس کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہوگا۔ جو صلح میں پہل کرے گا، جو آپس کے جوڑ میں پہل کرے گا، تو دل تو میرا کرتا ہے کہ میں پہل کروں اور آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن آپ کا درجہ چونکہ حضرت فاطمہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بڑا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بڑے درجے والے ہیں اور زیادہ اجر میں کما لوں، اس لیے آپ میرا خط پہنچتے ہی جلدی سے مجھے منانے کے لیے آ جائیں تاکہ میں آپ سے آگے نہ بڑھ جاؤں۔ جو ہی حضرت محمد بن حنفیہ کا خط امام حسین کے پاس پہنچا، انہوں نے دوڑ لگائی اور دونوں بھائی آپس میں مل گئے۔ اس لیے ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں صلح سے رہنا ہے۔ ہمارے نبی چلے گئے، ہم سارے اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ بتائیے باپ کا دل خوش ہوگا جب اس کی اولادیں آپس میں لڑیں گی؟ جب ایک بیٹا، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ گن اٹھائے، کیا باپ کو اچھا لگے گا؟ کیا ماں کو اچھا لگے گا؟ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی پہ فائر کرے، کیا باپ کو اچھا لگے گا؟ کیا ماں کو اچھا لگے گا؟ ہم سارے اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دل آزاری کرے گا اور اس پہ گن اٹھائے گا، اس پہ فائر کرے گا، ہمارے نبی کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں آپس میں جڑ کے رہنا ہے، صلح صفائی کے ساتھ رہنا ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟